واقعہ لکھتے ہیں کہ ہند میں انگریزوں کے دور میں ایک پادری تھا، بہت بڑا ان کا مانا ہوا، یعنی وہ راہب تھا اور پادری تھا، ان کا بڑا عالم تھا۔ اس بدبخت نے کیا کیا کہ انجیل کا نسخہ لے کے آیا، اور اس کے بعد انہوں نے گلی گلی جلسے کیا، لاکھوں کے اجتماع کو خطاب کیا، انہوں نے کہا دیکھو یہ انجیل اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے پیغمبر کے پاس آئی ہے، سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، ہم آگ جلائیں گے، ایک بہت بڑا الاؤ جلائیں گے، اور میں اپنے ہاتھ سے اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ آگ میں پھینکوں گا، اگر میری کتاب آگ میں نہ جلے تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اور تم بھی اپنے مولوی کو لے آؤ جو آگے اللہ کے قرآن کو آگ میں ڈالے گا، اگر وہ جل گیا تو پھر تم جھوٹے ہو، میں سچا ہوں۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا دور تھا، ان کی خدمت میں لوگ گئے کہ حضرت اس پادری کی وجہ سے تو بڑا عذاب آ گیا، ساری دنیا حیران ہو رہی ہے نا، پریشان ہو گئی ہے نا، ایک نئی چیز آ گئی، حالانکہ یہ حق باطل کی پہچان نہیں ہوتی، حق کا حق ہے، اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ خدا نہ خاصہ ابراہیم علیہ السلام جل جاتے تو کیا وہ نبی نہ رہتے؟ کتنے پیغمبر شہید کر دیے گئے، کیا وہ پھر نبی نہیں رہے؟ یقتلون الانبیاء بغیر حق، انہوں نے کتنے انبیاء کو ناحق قتل کر دیا، تو اگر ابراہیم علیہ السلام پر بھی موت آ جاتی یا آگ میں جل جاتے نعوذ باللہ، ان کی نبوت تو ختم نہ ہوتی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کو معجزہ نصیب فرمایا اور وہ آگ سے بچ گئے، اور ایک طاقت ملی دین کو، تو اس لیے لوگ بڑے گھبرائے، انہوں نے کہا کہ حضرت سارا علاقے میں کوحرام مچ گیا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ کوئی مولوی تو مقابلے پہ نہیں آتا نا۔ حضرت نے ٹھیک ہے بھائی، کوئی ڈیٹ رکھ لو، کوئی تاریخ مقرر کر لو، وقت مقرر کر لو، تو فقیر وہاں پہنچ جائے گا اور انشاءاللہ میں اس سے مناظرہ کروں گا۔ لوگ خوش ہو گئے کہ چلو الحمدللہ کسی نے جواب تو دیا۔ اب وقت مقررہ پہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے، اور تو لاکھوں کا مجمع تھا نا جی، تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی، اور اس نے باقاعدہ الاؤ بھی آگے جلا دیا تھا میدان، یعنی لوگوں کو ہٹا کے ایک جگہ بنا دی تھی جس میں آگ جل رہی تھی بڑی۔ حضرت نے فرمایا ہاں بھائی کیا تمہارا کیا دعویٰ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ انجیل ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے، تو آپ بھی قرآن کو آگ میں ڈالیں، میں بھی انجیل کو آگ میں ڈالتا ہوں، جو کتاب جل جائے نعوذ باللہ وہ باطل ہے، اور جو نہ جلے وہ حق ہے۔ اب اس کے تو حضرت نانوتوی تو ماشاءاللہ دریا تھے علم کا، وہ تو اس کا علمی جواب بڑے مفصل انداز میں دے سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یہ علمی باتیں تو سمجھ نہیں آئی ہے کہ میں اگر اس کو چیلنج کروں، پہلے ثابت تو کرو انجیل ہے، اور انجیل کس نے لکھی ہے، تمہارے پاس کیسے پہنچی ہے، سند کیا ہے اس کی، علمی باتیں ہوتی نا، لوگوں کو تو سمجھ نہ آتی نا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے کہ کتاب کو ہم آگ میں ڈال دیں، جو جل جائے وہ غلط ہے، نہ جلے وہ ٹھیک ہے، نہیں ایسا کرتے تم بھی کتاب کو اپنے سینے پہ باندھ لو اور میں بھی قرآن کو اپنے سینے پہ باندھ لو، دونوں آگ میں کود جاتے، جو جل جائے وہ باطل ہے، جو بچ جائے وہ حق ہے۔ میں نے کہا بھائی لے آؤ رسی، مجھے بھی باندھو اس کو بھی باندھو۔ اب تو جناب پادری صاحب کی ہوا شوا اکھڑ گئی۔ حضرت نے فرمایا بدبخت تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، کتاب پہ تم نے دوائی ڈالی ہوئی ہے جو آگ اس پر اثر نہیں کرے گی، تم میرے ساتھ چلو آگ میں دیکھتے ہیں۔
اب وہ جناب بھاگے، آپ نے کہا نہیں میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا، بالکل چھلانگ لگا ہوا آگ میں بھی لگاتا ہوں، دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چھلانگ لگاتے ہیں۔ اب وہ کیسے چھلانگ، اس کو تو پتا تھا میں آگ میں جاتے ہوئے جل مروں گا، اس پر تو میں نے دوائی لگائی ہوئی ہے نا، اس پر تو آگ اثر نہیں کرے گی، لیکن میں نے اپنے بدن پر تو دوائی نہیں لگائی ہوئی ہے۔ تو وہ شکست کر کے موقع دیکھ کے بھاگا وہاں سے، پھر حضرت نے بڑی کوشش کی لیکن ان کی حکومت تھی، اقتدار تھا، وہ پھر پہرے میں پولیس کے بھاگ گیا۔ تو لیکن اصول یہ ہے کہ جاء الحق والحق الباطل، کہ جب حق آیا تو اب باطل جو تھا وہ ختم۔